اچھا، اور تیسرا کیا تھا؟ وکتبہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا. کہ اب 4 اس میں سے بڑی کتابیں معلوم، زبور، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس. ان کے علاوہ بھی کتابیں بھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے رسائل اور صحیفے مختلف انبیاء کرام پہ نازل ہوتے رہے. تو ان کی تعداد کے بارے میں کوئی خاص فکس نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ کل ملا کے 108 ان کی تعداد ہے، لیکن 4 بڑی کتابیں. لیکن یہ بات ہے کہ جس نبی پر جو کلام نازل ہوا تو وہ انہوں نے آگے نہ کچھ چھپایا نہ کچھ اپنے پاس رکھا، بلکہ آگے امت کو جو حکم تھا وہ سارا بتا دیا. تو کتاب قرآن پاک تو یہ جو نا تلاوت کے طور پہ نازل ہوا. اب تورات شریف جو وہ لکھی ہوئی آئی تھی، تختیوں میں لکھی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو جو ملی تھی. اسی طرح زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ 4 عظمت والے رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں. ان کو جو بھی یعنی کتابیں ملی ان کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے. جو ان کو مانتے ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. مسلمان تو قرآن پاک کو مانتے ہیں تو یہ تو مومن ہے، مسلمان ہے. باقی جو عیسائی اور یہودی اپنے مذہب کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. تو یہ تو بالکل واضح ہے. ہاں یہ بات ہے کہ سوائے قرآن پاک کے باقی سب کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی امتوں کو دی تھی. اور امتوں نے کیا کیا؟ کچھ عرصے ان کو صحیح چلایا، اس کے بعد اپنے اپنے انبیاء کرام کی دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ وہ ان کے علماء کے ہاتھ میں آ گئی کتابیں، ان میں کچھ اچھے تھے کچھ برے بھی تھے، بروں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، تعریفیں کر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ یہ کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیرتے رہتے ہیں یہود و نصارہ. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں. تو اب ہم ان پر ایمان تو رکھیں گے، ایمان ایسا ہے کہ بھئی وہ نازل ہوئی تھیں یعنی ماضی میں، لیکن اب وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلا. تو اب ہم اگر ان کی کوئی بات ہمارے سامنے پڑھی جائے گی، کہ کوئی آیت ان کی ہمارے سامنے پڑھی جائے گی، تو ہم اس کو ٹیلی کریں گے قرآن پاک سے کہ آیا یہ قرآن پاک کے مطابق ہے یا مخالف ہے یا نہ موافق ہے اور نہ مخالف ہے. موافق ہوگی، قرآن پاک کے مطابق ہوگی تو ہم بولیں گے ہاں یہ وہی الہی حصہ ہے، یہ بھی وحی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اگر مخالف ہوگی تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ انہوں نے جو تبدیلیاں کی ہیں ان تبدیلیوں کا شاخسانہ ہے، یہ ان تبدیلیوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے وحی کو تبدیل کر دیا، الفاظ چینج کر دیے. اور جن باتوں کا نہ تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہیں کیا نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں آمنت باللہ و رسولہ. جمع کیا جائے اچھی باتوں کو نہیں، اگر وہ جمع بھی کر لیا جائے تو ہمارے پاس ان سے اوپر کے لیول کی کتاب ہے جس نے تمام باقی کتابوں کو منسوخ کر دیا. منسوخ کا معنی یہ کہ ان کے حکم روک دیے، ان کا حکم ختم کر دیا. جیسے چھٹیاں منسوخ نہیں ہو جاتی کہ وہ چھٹیاں منسوخ ہو گئی، اب چھٹی نہیں ہے، یا فلاں قانون تھا وہ منسوخ ہو گیا، ڈبل سواری کی پابندی تھی وہ آرڈر منسوخ ہو گیا، یعنی نالیفائی ہو گیا کہ جب تک ہو گیا عمل اب نہیں ہوگا، نیکسٹ کمنگ ڈیز میں اس پہ عمل
نہیں ہوگا، منسوخ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں منسوخ ہونا۔ منسوخ کا معنی یہ نہیں کہ وہ جھوٹ تھا، سچی بات بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔ منسوخ کہتے ہیں حکم کی تبدیلی کو، کہ حکم یہ تھا کہ یہ کرو، اب ہے کہ نہ کرو، تو جب تھا کرو تو وہی حکم تھا، وہی صحیح تھا، اب ہے کہ نہ کرو تو اب یہ حکم ہے، اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھا اور اپنی جگہ یہ بھی ٹھیک۔ تو قرآن پاک اس وقت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو پچھلے احکامات سب منسوخ ہوتے چلے گئے۔ قرآن پاک نے باقیوں کے جو پہلے یعنی بکس کی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں تھیں، ان کو منسوخ کر دیا، بہت سارے احکامات منسوخ کر دیے، تبدیل کر دیے۔ اب فائنل اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فائنل آرڈر ہے وہ یہ کتاب، اور ہماری کتاب ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اصل حافظ کون ہے قرآن پاک کا؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اس نے ایسا انتظام بھی کر دیا کہ ہر وقت زمین پر لاکھوں حافظ ہوتے، صحابہ کرام میں بے شمار حافظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت فرمائی، اور جب اس کا جو ہے نا، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے لکھ لو، فلاں صورت فلاں آیت کے بعد لکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو اس شکل میں ترتیب دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ ایک کاغذ پر دو گتوں کے درمیان میں نہیں موجود تھی۔ یہ آیتیں لکھی بھی تو تھیں لیکن مختلف جگہوں پر، جس کے بعد جو چیز تھی اس نے اس میں نکلی۔ سب قرآن پاک کے سارے صحابہ کرام حافظ نہیں تھے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد حافظ تھی، تو وہ سارا قرآن پاک جو پڑھتے تھے وہ، اور اس کے عالم تھے کہ کون سی آیت کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو باہمی مشورے سے ایک جگہ کتابت کی شکل میں جمع کر دیا، کاغذ پہ لکھوا دیا۔ صحابہ کرام کے ایک ٹیم بنائی جس میں کہ وہ خود بھی حافظ تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ ان کی گواہی سے سب ایک دوسرے کی غلطی نکال سکتے تھے۔ آج بھی ہمارے پاس رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جن آگے حافظ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک یا دو سماعت کرنے والے سامعین ہوتے ہیں، اس کو ذرا سی غلطی آ جاتی ہے تو یہ اس کو جانے نہیں دیتے، کہتے نہیں بھائی اس کو پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو۔ تو بالکل ایسا حساب تھا کہ وہاں پر ایک دوسرے ایک جو نا پڑھنے والا ہوتا تھا تو 100 افراد چیک کرنے والے ہوتے، 100 حافظ چیک کر رہے ہو، 100 سے بھی زیادہ ہوتے ہوں گے، کہ وہ پوری ٹیم تھی۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس کو لکھا، کتابت کی شکل میں اس کو لکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یعنی حفاظت کا خاص ذمہ خود لیا۔ اور آج دیکھیں آپ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن پاک مشرق میں ہے وہی مغرب میں ہے، وہی شمال میں ہے، وہی جنوب میں۔ آپ ایک حرف آگے پیچھے کر کے دیکھ لیں، اب بولیں گے او بھائی غلط پڑھ رہے ہو۔ آپ بعض یعنی جو کفار کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تبدیلی ہو گئی، تمہارا قرآن تو محفوظ ہی نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک کافر سے ہمارے بزرگ کا مناظرہ ہو گیا، اس نے بولا بھائی میں لے کر آؤں گا، دلیل دوں گا کہ جو نا قرآن پاک تمہارا محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا مجمع جمع ہو گیا، ہمارے عالم تھے، وہ حافظ تھے بڑے زبردست، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے کہا میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں، لیکن پہلے میں تیرے کو نا پہلے میں ذرا اپنی قرآن تلاوت کر دوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے امتحان کے طور پہ اس کے سامنے
الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ دیا، لام پہ زبر لگا دی۔ اب اس کافر نے بولا ارے بڑی غلطی کر رہے ہو، ایسا تھوڑی کوئی الحمدللہ تو ہے ہی نہیں کہیں پر، تمہیں تو اپنے قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ کہنے کہ میں نے کیا یعنی غلطی میں نے کیا کی ہے؟ لگا الحمدللہ ہی ہوتا ہے، للہ ہی تھوڑی ہوتا ہے۔ کہنے کہ ماشاءاللہ دیکھا میں تو جیت گیا، مناظرہ جیت گیا۔ کہ کیسے؟ اللہ بھائی دیکھو آج سے یہ شاید آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم 1350 سال کے بعد تم صحابی نہیں ہو، تم اہل بیت میں سے نہیں ہو، تم ایک عام آدمی ہو، تم مجھے غلط نہیں پڑھنے دے رہے جبکہ میں عالم بھی ہوں اور مفتی بھی ہوں، تم میری غلطی نکال رہے ہو۔ زبر کو میں نے زیر کو میں نے زبر کر دیا، تم سے برداشت نہیں ہوا، تم نے کہا نہیں یہ زیر ہے زبر نہیں ہے۔ یہی تو حفاظت ہے اللہ کی، کہ جب آج نہیں تبدیل کر سکتا کوئی 1300 سال کے بعد، اور تم بھی میری غلطی نکال رہے ہو، مجھے غلط نہیں پڑھنے دے رہے، تو کیا ہے جب 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں اہل بیت کے افراد تھے، بنو ہاشم تھے، مولا علی تھے، سارے بزرگان دین بزرگ صحابہ تھے، ان کے ہوتے ہوئے یہ سارا قرآن تبدیل ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آج بھی زبر کو آپ زیر اور زیر کو زبر نہیں کر سکتے، پڑھنے نہیں دے گا کوئی آپ کو، آپ غلطی کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ نے بولا نہیں میں تو ایسے ہی پڑھوں گا، تو پھر قوم جو آپ کے ساتھ کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا قرآن الحمدللہ یہ محفوظ ہے، اس پر یہ کوئی کہے یا عقیدہ رکھے یا شک میں لائے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی، یا کچھ پارے پہلے کچھ تھے اب کچھ ہو گئے، یا کوئی حکم تبدیل ہو گیا، آیتیں بدل دی گئی، کافر ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں۔